بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت خوبصورت موضوع بھی ہے اور اس کے اندر بڑی معنویت اور وسعت بھی ہے۔ آپ دونوں حضرات نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ واقعہ کربلا بنیادی طور پر قرآن مجید کی کچھ آیات کی تفسیر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب اس آیت کے مصداق کو آپ اور میں چیک کرنے لگیں گے تو حضرت امام حسین جو پیغام لے کر کھڑے تھے وہ بنیادی طور پر اس آیت پر پہرا دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین اسلام کو بنیادی طور پر بھیجا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ عملاً تمام ادیان باطلہ سے نمایاں نظر آئے۔ بے شک۔ اب جب حالات دگرگوں ہو گئے اور وہ اسلام کا سیاسی اور قوت نافذہ کا نظام اس لیول سے ہٹنے لگا تو حضرت امام حسین کو اندازہ تھا یہ جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا نشان جو بنیادی طور پر اسلام کی قوت کا نشان ہے یہ ہمیشہ کے لیے دبایا جا رہا ہے۔ اس لیے اتنے ہنگامی اور بہت ہی مشکل ترین ماحول میں بھی آپ نے اس پیغام کی حفاظت فرمائی۔ باقی رہ گئی آپ کی بہت خوبصورت باتیں تھیں کہ آپ نے اپنے خطوط کے ذریعے اور اپنے خطبات کے ذریعے مقصدیت کو اور معیار کو واضح فرماتے رہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک عجلت میں اٹھایا جا رہا ہے قدم، یہ بات بہت کوئی ذاتی مفاد میں اٹھایا جا رہا ہے قدم، یا ماحول کے اتحاد کو مزید انتشار میں لایا جا رہا ہے، یا ذاتی بادشاہی چاہیے، یا ذاتی بادشاہی چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا آپ کا جملہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی آپ کی ڈھب بھی نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان کا پہلو ہو یا عمل کا پہلو داخلی اور خارجی موافقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اندازہ تھا کہ اس موقع پر اگر میں نے اعلاء کلمت الحق کا کردار ادا نہ کیا تو اسلام کی جو خارجی موافقت ہے وہ جب ساتھ نہیں چلے گی تو اسلام کا شباب تاثیر و برکت کے باب میں ظاہر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو آپ کے خطبات جتنے بھی ہیں ایک ایک لفظ بتاتا ہے۔ آپ مدینے سے مکے جا رہے ہیں، آپ کے خطبے یہاں ہوں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی گفتگو ہو، پھر مکہ میں جا کر کربلا کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جو مذاکرات کے تمام پہلو ہیں، پھر اس موقع پر دیکھیں جو سب سے بڑا سبب بن رہا ہے آپ کو باقاعدہ اعلاء کلمت الحق کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ بھی اتمام حجت اس کو کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر آپ چونکہ بہت ویژن رکھتے تھے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ کہا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے تو اس سرداری کا کوئی مشاہدہ بھی تو ہونا چاہیے، اور اس جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ جامی صاحب کو فوکس کر کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خود کو۔ مقصد یہ ہے کہ جن کو یہ سعادت جنت کی دی جا رہی ہے آخر اسی سعادت کے یہ وجوہات اور یہ نمائندے ہیں نا، یا آپ کے یہ اعمال مبارکہ جہاں ہر بندہ رخصت کی طرف جا رہا ہے اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے خاموشی اور خلوت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اتمام حجت کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ گوارا کر دیا، لیکن اسلام کے وقار پر آنچ نہ دی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہر بندہ ہی مصلحت پسند ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات کر لوں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بڑا تہذیبی ٹکراؤ زیادہ ہے، افہام و تفہیم ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ دونوں جانب سے نوعیت چیک کر لیں، ایک طرف سے شدید رد عمل ہے،
ایک طرف سے کامل ضد ہے، ایک طرف سے ایک جبر کا ماحول ہے، لیکن آپ کی طبیعت میں مسلسل مذاکرات، مذاکرات، مسلسل مصالحت۔ واہ۔ اچھا، مذاکرات اور مصالحات میں معیار پر کمپرومائز نہیں، یہ نہیں کہ مصالحت کی وجہ سے احقاق کی حق اور ابطال باطل کو نظر انداز کرنا، سبحان اللہ، بلکہ مصالحت رکھتے ہوئے ہمیشہ اس معیار کو بھی قائم رکھا۔ یہ آپ کا وہ بنیادی کردار ہے کہ جب بھی دنیا میں اندھیرے ماحول میں روشنی تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلیں گے، سبحان اللہ، واقعہ کربلا کی روشنی سامنے نظر سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ جامی صاحب، ہم نے تو دین اس گھر سے سیکھا، بالکل ٹھیک۔ اس گھر سے ہمیں پتہ چلا کہ سچ کیا ہے سبحان اور اللہ، جھوٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گھر ہمارے لیے قطب نما بھی ہے اور قبلہ نما بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہماری تمام روحانی اور دینی سمتوں کو متعین کرنے والا یہ گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، کتنی سبحان خوبصورت اللہ، بات آپ نے سبحان فرمائی۔